السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے کلام مجید کی آیتوں کی تفسیر و تشریح کے لیے یہ مجلس برپا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہماری عبادت کے خانے میں اللہ تعالیٰ لکھ دے، اور اس مجلس کو ہمارے لیے قیامت کے دن درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائے۔ آج کے درس میں جس سورت کا انتخاب کیا گیا ہے، جس کی منتخب آیات کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے سورہ الاحزاب۔ سورہ الاحزاب یہ مدنی سورت ہے۔ الاحزاب یہ حزب کی جمع ہے۔ احزاب، حزب کا مطلب ہوتا ہے فوج، تو احزاب کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری فوجیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احزاب اصل میں ایک جنگ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہت ساری جنگیں پیش آئیں، ان میں سے ایک بہت بڑی جنگ تھی جنگ احزاب، غزوہ احزاب، جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں، جن کو ہم سنگ میل کہتے ہیں، مائل سٹون، اس میں سے ایک غزوہ احزاب بھی تھا۔ غزوہ احزاب اللہ کے نبی کی سیرت کا بہت اہم غزوہ ہے، گرچہ کہ یہ غزوہ اس طرح سے تو نہیں ہوا کہ دو فوجیں آپس میں دو بدو سامنے سے سامنے ٹکرا جائیں، لیکن یہ غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت بڑے غزوات میں سے غزوہ ہے۔ اس غزوے کی کچھ تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے درس میں رکھوں گا۔ جب یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا، پھر آپ سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ غزوہ کتنا اہم تھا، اور پھر وہ ان آیات میں جو ایک ایمان افروز اس کے معنی ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آئیں گے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ جو غزوات اللہ کے نبی کے ہوئے، وہ عام طور پہ ایک قبیلے دو قبیلوں سے ہوتے تھے۔ یعنی جو بھی جنگیں ہوئی وہ کیا ہوئی کہ مدینہ کے مسلمان ہوتے تھے، اور سامنے قریش یا ان کے بعض ایک الائنس، دو چار چھوٹے موٹے قبیلے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ آ کر کے جنگ لڑتے تھے۔ مشکل سے 1-2-3 ہزار ان کی تعداد ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ۔ تو جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں اس میں عام طور پہ 1-2 قبیلے مسلمانوں کے مقابلے میں ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی ہوا، غزوہ احد میں بھی یہ ہوا۔ غزوہ احزاب کسی ایک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک پورا الائنس تھا جس نے اٹھ کر کے مدینہ پہ حملہ کر دیا تھا۔ یعنی احزاب کا مطلب ہی ہوتا ہے الائنس۔ جیسے نیٹو کا الائنس ہے نا، جب نیٹو والوں نے حملہ کیا افغانستان پر، تو کوئی ایک ملک کی فوج نہیں تھی جس نے حملہ کیا، پوری یورپین یونین کی جو ایک پوری فوج ہے نیٹو کی، وہ ساری کی ساری فوج ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے اس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تھا۔ تو غزوہ احزاب کی سچویشن یہی تھی۔ ہوا یہ کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو 3 بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان 3 قبیلوں میں سے 2 قبیلوں نے، اللہ کے نبی نے ویسے ابتداءً سارے یہودی جو قبیلے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ مدینہ پہ کوئی حملہ ہوگا تو کیونکہ یہودی بھی مدینہ ہی کے باشندے تھے، تو وہ مل کر کے مسلمان یہودیوں کے ساتھ مدینہ کا دفاع کریں گے۔ مختلف موقعوں پر 2 قبیلوں نے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان دونوں قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی، جو ایک معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ امن کا، اس کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہیں اس قبیلے کو ختم کر سکتے تھے، پر اللہ کے نبی نے چانس دیا، ان کو خالی ہاتھ نکل جانے دیا کہ تم اپنا تھوڑا بہت ساز و سامان جو لے کر کے نکل سکتے ہو، مدینہ سے نکال دیا ان کو۔ یہ لوگ جا کر کے خیبر، جو بہت ایک مشہور علاقہ ہے اور عرب کی جو سرسبز بستیاں ہیں ان میں سے ایک بہت سرسبز بستی ہے، وہاں پر جا کر کے ان کے کچھ یہودی دوسرے قبیلے رہتے تھے، ان کے ساتھ جا کر کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب یہودی یہ مدینہ سے نکالے گئے تھے، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پل رہی تھی، لیکن یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ ان کی اپنی طاقت اتنی بڑی نہیں کہ اکیلے مسلمانوں سے جنگ کر کے جیت جائیں گے۔
قریش بھی بدر کے بعد احد کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جھڑپوں میں ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت اب بہت بڑی ہو چکی ہے، کیونکہ مسلمان کسی ایک قبیلے کے لوگ نہیں تھے کہ جو اٹھ کر کے اور اپنے قبیلے کی حفاظت کی لڑ رہے تھے، یہ ایک دین کے ماننے والے لوگ تھے. توحید نے ان کے بازوؤں میں قوت پیدا کر دی تھی، اخلاقی تربیت نے ان کے اتحاد کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اب پورے عرب میں کوئی ایک قبیلہ اکیلے اٹھ کر کے مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، جیت نہیں سکتا تھا. اس کا اندازہ قریش کو بھی ہو چکا تھا، بدر میں بھی ہو گیا تھا، احد میں بھی ہو گیا تھا. گرچہ احد میں مسلمانوں کو کلیئر فتح نہیں ملی، لیکن بہرحال مسلمان ڈٹ کر کے لڑے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا تھا احد میں ابو سفیان کی فوج کا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پھر لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن خود قریش کی فوج آگے نہیں آئی تھی. تو ہر قبیلے کو اپنے طور پر یہ اندازہ تھا کہ ہم اکیلے مسلمانوں سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتے. ان کی اخلاقی قوت کی وجہ سے، ان کے اتحاد کی وجہ سے، اور وہ جو جذبہ مسلمانوں کا تھا، وہ جو شوق شہادت اور وہ جوش، یعنی مسلمان اس نظریے سے جنگ لڑتا تھا کہ ون ون والی سچویشن ہے اس کے پاس، وہ مار دیا جائے تو شہید، جیت جائے تو فاتح. تو ان کے لیے وہ جو ایک توحید نے قوت پیدا کر دی تھی، تو وہ ہر قبیلے کو یہ احساس تھا کہ اب اکیلے کوئی قبیلہ مسلمانوں سے جنگ لڑ کر کے جیت نہیں سکتا. پر یہ یہودیوں کے دل میں جو مسلمانوں کی ایک دشمنی پل رہی تھی، اور پھر وہ ایک سازشی ذہن تھا یہودیوں کا، تو انہوں نے ایک پلان بنایا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو سردار تھے بڑے بڑے، جن کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، انہوں نے ایک الائنس بنانے کی کوشش کی. سب سے پہلے یہ قریش والوں کے پاس گئے. حالانکہ یہود والوں کا قریش والوں کے ساتھ ایک کلیش تو تھا، یہود اہل کتاب میں سے تھے، انبیاء کو ماننے والے، بت پرست نہیں تھے، اور جو قریش تھے وہ تو بت پرست تھے، وہ تو نبوت کے سلسلے پر ہی ایمان نہیں رکھتے تھے. تو لیکن یہود گئے قریش والوں کو سمجھایا کہ دیکھو، نہ تم اکیلے مسلمانوں سے جنگ جیت سکتے ہو، نہ ہم اکیلے جنگ جیت سکتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ایک فوج بناتے ہیں، ایک الائنس بناتے ہیں، عربوں کے سارے قبائل کو مل کر کے ایک بڑی فوج بنا کر کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں. قریش والے ان کی بات سمجھ گئے، انہوں نے الگ الگ طریقے سے اپنی بات منوانے کی کوشش بھی کی، حتیٰ کہ قریش والوں نے یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ، تم تو اہل کتاب ہو. جو عرب کے لوگ تھے وہ یہود کو بڑی اس حیثیت سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور یہ عرب کے لوگ امی تھے، ان میں سے بیشتر جو تھے وہ ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو کہا بتاؤ، ہم زیادہ حق پر ہیں کہ مسلمان زیادہ حق پر ہیں؟ حالانکہ یہود یہ بات جانتے تھے کہ یہ مشرکین تو بت پرست تھے، خود یہودیوں کے اپنے جو معیارات تھے، ان کے معیار کے حساب سے مسلمان مشرکین سے زیادہ حق پر تھے، کیونکہ یہ بت پرست نہیں تھے، اور جن نبیوں کو یہود نبی مانتے تھے، مسلمان بھی ان کو نبی مانتے تھے، جبکہ قریش ان کو نبی نہیں مانتے تھے. لیکن مسلمانوں کا بغض اور نفرت ایسا ان کے دل میں بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم زیادہ حق پر، مسلمانوں سے زیادہ حق پر تم ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، کہ یہ یہود جو ہے یہ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے زیادہ تم ہدایت پر ہو. بہرحال تو پہلے انہوں نے قریش والوں کو اپنے ساتھ ملایا، پھر اس کے بعد مدینہ کے نارتھ کی طرف، یعنی عرب کے شمال کی طرف کچھ بدو قبیلے تھے، بنو غطفان، بنو اسد، یہ بڑی ان کی تعداد تھی، ان کو بھی یہود والوں نے اپنے ساتھ کیا. تو اب یہ کیوں آتے ساتھ میں؟ ان کو تو ڈائریکٹ مسلمانوں کے ساتھ کوئی کلیش ہی نہیں تھا ان کا. تو ان سے کہا بنو غطفان اور بنو اسد کے لوگوں سے کہ تم ہمارے ساتھ جنگ لڑو، فتح ہو جائے گی تو ہم خیبر کا ایک سال کا پورا جو خیبر کی ایک سال کی پیداوار ہوگی وہ تم کو دے دیں گے. اچھا، وہ خیبر پورے عرب کے سب سے سرسبز علاقوں میں سے تھا، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں خیبر میں پیدا ہوتی تھی. ہاں، اس لیے آپ دیکھیے جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا ہے بعد میں جا کر کے، تو مسلمان بہت خوشحال ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم خیبر کے ایک سال کی پیداوار تم کو دے دیں گے، تم ہمارے ساتھ جنگ لڑو. اب ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک بڑی فوج بنائی 10,000 کی تعداد میں. یعنی 10,000 کی فوج پوری عرب کی تاریخ میں انہوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی. یہ چھوٹی فوج، یعنی ابرہا جس نے حملہ کیا تھا کعبہ پر، کعبہ کو ڈھانے کے لیے، حبشہ کا بادشاہ، وہ کتنی فوج تھی اس کی؟ 3,000 کی فوج. 3,000 کی اس فوج کے سامنے سارے لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے. یہ 10,000 کی فوج لے کر کے یہود، قریش، بنو غطفان اور بنو اسد کے جو شمالی قبائل تھے، انہوں نے مدینہ پہ حملہ کر دیا. اس وقت پورے مدینہ کی آبادی کل ملا کے 10,000 نہیں تھی، یعنی چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب کو ملا لو تو پوری آبادی بھی 10,000 کی نہیں تھی. لڑنے کے لائق فوج مشکل سے 2,000 سے 2,500 لوگ تھے. تو ایک طرف 2,000-2,500 کے لوگ اور ایک طرف 10,000 کی مسلح فوج، جس میں ہر قبیلے کے جو جوامرد اور بڑے بڑے سپہ سالار شامل ہیں. یہ حملہ اگر اچانک ہو جاتا تو پھر ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹیلیجنس کا سسٹم تھا وہ بڑا مضبوط تھا.
اللہ کے نبی کے خبری تھے ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ہر قبیلے میں، اسلام کوئی قبیلے کی جنگ تو تھی نہیں کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے، کہ تو ایمان کی، توحید کی، نظریے کی جنگ تھی. تو ہر قبیلے میں مسلمانوں کے حمایتی کچھ ایسے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، ہر قبیلے میں موجود تھے. تو خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہتی تھی کہ سازش کیا پک رہی ہے. اللہ کے نبی کو اس فوج کے آنے سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ایک بہت بڑی فوج حملہ آور ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشاورتی کمیٹی بٹھائی، اپنی جرنیلوں کو بٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ کے نارتھ کی طرف، نارتھ اور ویسٹ یعنی شمال مغرب کی طرف ایک کھائی کھود دی جائے. اصل میں مدینہ کا جو جغرافیہ ہے، وہ جو ایک ڈیفنس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے حساب سے مدینہ کا جغرافیہ بہت مناسب تھا مسلمانوں کے لیے. اس کے دو طرف جو ہے وہ پہاڑیاں تھیں، نوکیلی پہاڑیاں، حرات جن کو کہا جاتا ہے، وہ آتش فشاں پہاڑیاں تھی. وہ اتنی نوکیلی پہاڑیاں تھی کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لوہے کا جوتا پہن کر کے بھی وہاں پہ چلے گا تو اس کا جوتا پھٹ جائے گا، اتنی نوکیلی پہاڑیاں تھی. تو دو طرف سے، ایسٹ اور ویسٹ سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا. مشرق کی طرف اور جنوب کی طرف یعنی ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ ایک تو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا تو وہ دفاع کریں گے مدینہ کا، اور بہت گھنے جنگلات تھے وہاں پر، تو اس طرف سے بھی حملہ ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا. لے دے کر کے صرف ایک شمال کا علاقہ تھا جہاں سے مدینہ پر اٹیک کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے غزوہ احد میں احد کا پہاڑ جو ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے نا، نارتھ کی طرف ہے. حالانکہ مکہ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہے، لیکن قریش کے جو قبائل آئے وہ ساؤتھ سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، ساؤتھ سے مدینہ میں حملہ کرنے کا راستہ ہی نہیں تھا، تو ان کو گھوم کر کے احد سے حملہ کرنا پڑا جو نارتھ کی طرف پڑتا ہے. تو نارتھ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ایک کھائی کھود دی جائے تاکہ فوج ایک ساتھ حملہ نہ کر سکے، ان کو کھائی کھود پار کر کے آنا پڑے، اور کھائی پار کر کے آئیں گے تو ہماری تھوڑی سی فوج بھی انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. اب یہ کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا، اور یہ چھوٹی موٹی کھائی نہیں تھی، تقریباً 2.5 کلومیٹر لمبی کھائی کھودی گئی، 2.5 کلومیٹر لمبی. اور وہ یعنی آپ اندازہ لگائیں گے یہاں سے 2.5 کلومیٹر کتنا ہے، گھاٹ کوپر ہوگا، ہاں تقریباً یہاں سے گھاٹ کوپر اتنا دور کھائی کھودی گئی 2.5 کلومیٹر لمبی، اور وہ تقریباً 9 ہاتھ گہری اور 4 ہاتھ چوڑی کھائی کھودی گئی، نہیں 9 ہاتھ چوڑی اور 4 ہاتھ گہری کھائی کھودی گئی. اور سب نے کھائی کھودی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سردار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی حکم دے دیں گے چلو تم لوگ کھائی کھودو، میں بیٹھ کر کے آرام سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کھائی کھودنے کے اس کام میں شریک رہے. کدال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے ساتھ کھائی کھودتے، رضی اشعار پڑھتے جاتے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائی کھودتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اتنی مٹی لگی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد نہیں دکھائی دیتی تھی. اور وہ زمانہ سخت سردی کا زمانہ تھا، اور سردی کے زمانے میں غذا کی قلت ہو جاتی ہے نا. کھجور جو پکتا ہے وہ کب پکتا ہے؟ گرمیوں کے زمانے میں. تو وہ کھاتے کھاتے پھر جب سردیوں کا دور آتا ہے نا تو غذا کی قلت ہو جاتی ہے. تو شدید ترین غذائی قلت کا بھی مسلمانوں کو سامنا تھا. اس حد تک کی غذائی قلت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 3 دن تک ہم نے کچھ نہیں کھایا. اتنی مشقت والا کام کر رہے تھے، 3 دن تک کچھ نہیں کھایا. یہاں تک کہ ایک دن تھوڑا سا ہم کو جو مل گئی، اور اس جو کو جو تھوڑی نکلی جا سکتی ہے اکیلے، ساتھ میں کچھ شوربہ چاہیے، تو کہا ایک بدبودار چربی کہیں سے مل گئی، تو ہم نے ایسی بدبودار چربی کی ناک کے قریب لاؤ تو انسان برداشت نہ کر سکے، لیکن بھوک ایسی تھی کہ اس جو کے اندر وہ چربی ملا کر کے ہم نے کھائی. شدید بھوک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے خاص طرح کا پتھر آتا تھا، ٹھنڈا پتھر ہوتا تھا، اس کو پیٹ پہ باندھ دیا جاتا تھا، تو پیٹ بھوک کی وجہ سے جو گرمی ہوتی تھی وہ پیٹ کو محسوس نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ نے پیٹ پہ وہ پتھر باندھے ہوئے تھے کہ وہ تھوڑا سا پیٹ دبا بھی رہے گا تو جو پیٹ کا خالی پن ہے وہ محسوس نہیں ہوگا اور انسان جھکے گا نہیں، ورنہ جھک جائے گا انسان پیٹ کی بھوک کی وجہ سے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کھائی کھودتے ہوئے چادر گر گئی، تو ہم نے دیکھا کہ سب نے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا، تو ان کو برداشت نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر کے آتا ہوں. اجازت لے کر کے گھر گئے حضرت جابر، اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے یہ منظر دیکھا ہے، میرے لیے قابل برداشت نہیں. اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا ہے، اللہ کے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے گھر میں؟ کہا دیکھو بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور 1 سا یعنی 2-2.5 کلو جو رکھا ہوا ہے، تو ایسا کرو اللہ کے نبی کو بلا لاؤ، ہاں بکری کا بچہ ذبح کر کے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے کر کے آ جاؤ، لیکن چپکے سے بلانا. اور اللہ کے نبی سے کہنا اللہ کے نبی تھوڑا سا ایک
ایک چھوٹی سی بکری تھی اور تھوڑا سا جو تھا. تو اللہ کے نبی آپ آئیے, یا بہت زیادہ کسی کو لینا ہے تو ایک دو لوگوں کو ساتھ میں لے لیجیے. ہاں, گئے حضرت جابر, اللہ کے نبی کان میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہوا ہے, آپ چلیے میرے ساتھ. تو اللہ کے نبی صاحب کتنا ہے؟ تو کہا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اور جو ایک سا 2-2.5 کلو جو ہے, بس اتنا ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا خوش ہو جاؤ, آج جابر کے گھر میں دعوت. اب حضرت جابر گھبرا گئے کہ اب وہ دوڑتے ہوئے بیوی کے پاس آئے, بیوی سے کہا وہ تو اللہ کے نبی پوری ساری مسلمانوں کو ہی لے کر کے آ رہے ہیں ساتھ میں, ہزاروں کی تعداد میں. بیوی ڈانٹنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا, تم کو بولے تھے کہ 2-3 لوگوں کو لانا, تم پوری فوجی لے کے آ رہے ہو, کیسے کھانا پورا ہوگا؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کو بتایا نہیں کہ اتنا ہی ہے کھانا؟ تو کہاں بتایا تو تھا. تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا, بڑی حضرت جابر کی بیوی کی سیرت بڑی پیاری, کبھی موقع ملا تو وہ الگ سے بیان کریں گے انشاءاللہ, بہت سمجھدار تھی. اسی لیے انہوں نے جب شادی کی تو کماری, اللہ کے نبی پوچھا کماری لڑکی سے کیوں نہیں کی, تو کہا کہ اللہ کے نبی سے میری بہنیں ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک جو ہے وہ سیبہ عورت سے شادی کی ہے. تو کہا جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی بات ہوگی, آنے دو جو لوگ آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے نبی بنفس نفیس خود وہ شوربے کے پتیلے پہ بیٹھ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آتا گیا اس کو اللہ کے نبی نے اس میں اپنا تھوک ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں بھی برکت تھی, اور جو لوگ آتے گئے اللہ کے نبی سب کو کھلاتے گئے, تندور سے روٹی نکالتے گئے, یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا کھانا 1000 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. اللہ کے نبی سیرت میں بہت مرتبہ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. تو اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے, 1000 لوگوں نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کے کھایا. پھر حضرت جابر سے کی بیوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی کھاؤ, پڑوس میں بھی بانٹ دو. ہاں, اور اس کے بعد پھر وہ جنگ کے حالات جاری رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت کے ساتھ صحابہ کرام اس ٹھنڈی کے موقع پہ وہ کھائی کھودنے کا کام کرتے رہے. ایک واقعہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑا چٹان تھی, جب کھائی کھودتے ہوئے کوئی چٹان آ گئی اور وہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی, تو اللہ جب صحابہ کرام ہار گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو بلایا. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ کے نبی تھے. صحابہ جب کوئی کام نہیں کر پاتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کو بلاتے تھے. اس لیے جنگوں میں اللہ کے نبی سب سے آگے ہوتے تھے, صحابہ کرام پیچھے ہوتے تھے. اللہ کے نبی مشرکین کے مقابلے میں سب سے آگے ہوتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہتھوڑا لیا اور ایک ضرب ماری تو چنگاری نکلی, پھر دوسری ضرب ماری تو چنگاری نکلی, اس میں دراڑ پڑ گئی, اور تیسری ضرب ماری تو وہ پتھر پورا بکھر گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس سے پہلی چنگاری نکلی تھی تو مجھے کسرا یا ایران, جو ایران تھا نا, ایران کا بادشاہ کسرا, اس کے محلات اور اس کی حکومت دکھائی گئی کہ تمہاری امت اس کو فتح کرے گی. اور جب دوسری چنگاری نکلی تو مجھے روم جو تھا اس زمانے کا, دا رومن امپائر, اس کے محلات اور اس کی حکومت دکھائی گئی, تمہاری امت اس کو بھی فتح کر لے گی. اور تیسری چنگاری نکلی تو مجھے صنعاء اور یمن, اور جو یمن کا پورا علاقہ ہے حبشہ, وہ دکھائے گا کہ تمہاری امت کے اقتدار میں یہ بھی آ جائے گا. آپ سوچیں وہ اس وقت صورتحال اس طرح کی تھی کہ مسلمانوں کا اپنا وجود جو ہے وہ بہت مشکل مدینہ میں تھا, کہ 10,000 کی فوج اتنی چھوٹی سی بستی پہ حملہ کرنے والی ہے. لیکن وہ ایمان تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے تھے, صحابہ کو یقین تھا کہ ہم فتح کریں گے, روم اور ایران بھی ہم فتح کریں گے, ہماری اپنی بستی تو محفوظ رہے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال وہ بس کھائی کھود دی گئی. کھائی کھود کر کے جو کھائی کی مٹی تھی وہ مدینہ کی طرف, جس طرف مسلمان تھے اس طرف وہ مٹی باہر نکال کے رکھ دی گئی. اور وہ مٹی نکالنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان پھر اس کی اوٹ میں تیر لے کر کے, تلوار لے کر کے بیٹھ گئے. اب یہ جب 10,000 کی فوج آئی تو یہ اس توقع کے ساتھ نہیں آئی تھی نا کہ کوئی کھائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ جب مدینہ میں پہنچے تو دیکھے کھائی, اس کے لیے وہ تیار ہو کر کے نہیں آئے تھے, اب اس کو پڑاؤ کرنا پڑا. اب مدینہ جیسے علاقے میں, یعنی عرب کے جیسے علاقے میں 10,000 کی فوج کا انتظام کرنا, ان کے کھانے کا پینے کا, وہ تو یہ سوچ کر کے آئے تھے مدینہ پہنچیں گے, جنگ کریں گے, مار کر کے لوٹ کر کے نکل لیں گے. ان کا اندازہ نہیں تھا کہ کوئی محاصرہ کرنا پڑے گا, کوئی گھیرا بندی کرنی پڑے گی. اب وہ 10,000 کی فوج کھائی کے اس طرف آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا. اب ان کے لیے بھی جو ہے پوری صورتحال تھی وہ بہت تشویشناک تھی. بعض ایک قبیلے کے لوگوں نے, بعض ایک جو ان کے جمع مرد تھے, بہادر لوگ تھے, انہوں نے کھائی پار کرنے کی کوشش کی, لیکن مسلمانوں نے زبردست طریقے سے ان کا سامنا کیا. حضرت علی نے بہت بڑے بہادر ان کے فوجی کو جو ہے وہ قتل کر دیا جب وہ کھائی میں کود کر کے پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک اور بہت بڑا, غالباً عمرو بن نوفل ایسے کچھ نام تھا, یہودیوں کا بہت بڑا شہ سوار اور بہت طاقتور آدمی مانا جاتا تھا, اس سے حضرت زبیر نے مقابلہ کیا اور ایک وار میں اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. تو حضرت زبیر کے لوگوں نے تعریف کی کہ بڑی زبردست تمہاری تلوار ہے. تو انہوں نے کہا تلوار کافی نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے بازو کی طاقت بھی ضروری ہوتی ہے, صرف تلوار سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے. اب یہ جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ اب ہم ڈائریکٹ مسلمانوں پہ تو حملہ کر نہیں سکتے, وہ اسٹریٹجی کامیاب تھی, اور پھر 10,000 کی فوج کیسے مینج ہوگا اتنا بڑا, اس کے لیے وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے لمبے محاصرے کے لیے.
اب جو یہودیوں کا سازشی ذہن تھا وہ کام کرنے لگا. حیی بن اخطب جو حضرت صفیہ کا باپ تھا, ہاں, یہودیوں کا بہت بڑا سردار, اس نے پھر یہ پلان بنایا. اس نے کہا کہ ایسا کرتے, اب وہ جو بنو قریظہ ہے پیچھے سے, وہ ایک بتایا تھا نا میں نے کہ یہودی قبیلہ وہ مدینہ میں پہلے سے تھا, مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اس طرف سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو تم ڈیفینس کرو گے, آگے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. اس نے سوچا کہ ان کو توڑا جائے اور ان کو بغاوت پہ آمادہ کر دیا جائے, بدہدی پر, کہ تم ادھر سے حملہ کرو, نارتھ کی طرف, ساؤتھ کی طرف سے تم حملہ کر دو تو مسلمان مجبور ہو کے پیچھے ہٹیں گے, جب یہ محاذ خالی ہوگا تو اس فرنٹ سے ہم حملہ کر دیں گے اور مسلمان چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں پس جائیں گے. تو اب اس نے سازش کرنا شروع کی اور اس نے جا کر کے وہ گھوم کر کے بنو قریظہ والوں کے پاس پہنچا اور بنو قریظہ والوں سے کہا کہ بنو قریظہ دروازہ کھٹکایا تھا, بنو قریظہ والوں نے دروازہ ہی نہیں اس کے لیے کھولا, کہا تم یہیں سے جاؤ واپس, تم کو ہم اپنے گھر کے اندر بھی نہیں آنے دیں گے. ہم نے آج تک محمد نے ہمارے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی ہے, اپنا وعدہ اس نے نبھایا ہے, ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے, ہم اپنا عہد نہیں توڑیں گے, ان کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے. اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, بنو قریظہ والے مانے نہیں. آخر میں اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, میری بات نہیں مانتے ہو, لیکن کیا تم اتنے گئے گزرے ہو, تمہارے دروازے پہ آ گیا, مجھ کو ایک روٹی تک نہیں دے سکتے ہو. یعنی ان کی سخاوت پہ تانا دیا کہ تم اتنے کنجوس ہو, تم اس لیے مجھ کو اندر نہیں آنے دے رہے ہو کہ میں اگر اندر آ جاؤں گا تو تمہاری ایک روٹی کھا لوں گا. اب عرب کے لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوتی تھی, عرب یہودی گرچہ تھے لیکن عربی مزاج تھا نا, کہ ان کی سخاوت پہ تان کوئی کر دے, کہ ان کو کنجوس بول دے, تو انہوں نے دروازہ کھول دیا, لے لیا اندر. اب اس نے سمجھانا شروع کیا اور اپنے سازشی ذہن کا اس کو شکار کر دیا اور بنو قریظہ کو آمادہ کر لیا کہ تم حملہ کرو, یہاں سے تم یہاں سے حملہ کرو, ہم وہاں سے حملہ کریں گے, مسلمان تم سے لڑنے کے لیے پیچھے ہٹیں گے, ہم کھائی پر کر کے مدینہ میں آ جائیں گے, پھر دونوں کے بیچ میں مسلمان پس جائیں گے. بنو قریظہ یعنی وہ یہودی ذہن بدہدی والا جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے عہد سے پاسداری نہیں کی, مسلمانوں سے کے عہد سے کیا پاسداری کرتے. اب یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچویشن کا اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ, دیکھو خالی بس دیکھ کر کے آؤ کہ صورتحال کیا ہے. کیونکہ مسلمانوں کی جو بچے تھے اور ان کی عورتیں وہ اسی ساؤتھ کی طرف جو بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو قلعے تھے, ان قلعوں میں ہی مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو بھیج دیا تھا کہ وہ وہاں پر قلعے میں محفوظ رہیں. اب اگر کوئی حملہ ہوتا بنو قریظہ کی طرف سے تو سب سے پہلے بچے اور عورتیں مصیبت میں آ جاتی تھی, بلکہ وہ صورتحال پیش بھی آئی کہ کوئی یہودی جو تھا وہ جو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے قلعے تھے اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا. تو حضرت صفیہ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا مارو اس کو, پکڑ کے جا کے اس کو قتل کرو. تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ میں کر پاتا تو یہاں کی ہوتا, میں شاعر تھے لیکن کچھ لوگ ہوتے نا جو ایک دم بہادر, اس ٹائپ کے نہیں تھے. تو حضرت صفیہ نے خود گئے اور اس کو یہودی کی تلوار پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو ٹینٹ کا وہ لکڑی ہوتا ہے, لکڑی سے مار مار کے اس کو قتل کر دیا. بہرحال اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل سچویشن پیش آ گئی تھی. حضرت زبیر آئے تو انہوں نے دیکھا یہودی اپنے دیوار وغیرہ درست کر رہے ہیں, چارہ فراہم کر رہے ہیں, اور تگدو دیکھیے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. واپس گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بتایا. اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن معاذ کو حضرت اسید بن حضیر غالباً جو دو انصاری صحابی تھے, کیونکہ یہ انصاری صحابی ان کا زمانے جاہلیت سے ہی بنو قریظہ کے ساتھ ایک الائنس تھا, تو ان کو بھیجا کہ جا کر کے بات کرو کیا صورتحال ہے. جب حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے صحابی جو ہے وہ پہنچے بنو قریظہ سے بات کرنے کے لیے, تو بنو قریظہ نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا محمد کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے, ہم اپنا عہد توڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جاؤ, اگر وہ عہد پر قائم ہے تو آ کر کے کھلے عام اعلان کرنا, لیکن اگر انہوں نے عہد توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو چپکے سے اشارے میں آ کے بتانا. تو حضرت سعد بن معاذ آئے, انہوں نے کہا ازل و قارہ. ازل اور قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہی حالت بنو قریظہ والے کا بھی ہے, وہ بھی غداری کرنے پر آمادہ ہے. اب یہ سچویشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک ہو گئی تھی. ہاں, ایک طرف 10,000 کی فوج مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار تھی, دوسری طرف ایک پورا قبیلہ جو مسلمانوں کے ساتھ بدعہد ہو کر کے حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. یہ بالکل مسلمان ایسا ہوا کہ چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پس گئے. اسی صورت حال کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا, اللہ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, کہ جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے, تمہارے نیچے سے بھی آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, جب آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے. یعنی یہ صورتحال بن گئی تھی نا. کوئی یعنی 10,000 کی فوج کا مقابلہ ویسے مشکل تھا, پھر ادھر سے اور بنو قریظہ کے لوگوں نے بھی غداری کر لی تھی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا,
یہاں پر اہل ایمان کی آزمائش ہوئی اور ان کو بری طرح جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا دیے گئے بری طرح. ہاں، اور پھر اس حالت میں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. میں نے کل بھی بات کہی تھی نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری کافروں کی فوج کو ایک لمحے میں ہلاک کر دے، پر یہ حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ جب تک کہ مشکل حالات نہ ہوں، مخلص اور منافق ان میں فرق نہیں ہو پاتا ہے. حالات جب مشکل پیش آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کون اپنی ایمان کی دعوے داری میں مخلص ہے اور کون ہے جو منافق ہے. ہاں، تو یہ منافق جو ہے پھر وہ نکل کے باہر آنے لگے. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، ہم سے کہہ رہے تھے ہم روم و شام کو فتح کریں گے اور ایران فتح کریں گے. یہاں صورت حال یہ کہ ہم بیت الخلاء کے لیے باغات میں نہیں جا سکتے ہیں، جو ساؤتھ کی طرف باغات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری بھلی باتیں کہنے لگے. ہاں، اور کہنے لگے اے یثرب والو نکلو، اب یہاں پر تم کو رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں تمہاری اوپر حملہ ہونے والا ہے. ہاں، تو یہ پوری سچویشن تھی بہت شدید. یعنی اس شدید صورتحال میں اللہ کے نبی یہاں تک چلے گئے کہ جو بنو غطفان کے لوگ تھے، یعنی جو بتایا میں نے کچھ بدو لوگ تھے جو ان یہودیوں کے ساتھ آ گئے تھے صرف پیسے کی لالچ میں، اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے معاہدہ کرنا شروع کیا کہ ہم تم کو مدینہ کی پوری پیداوار دے دیں گے، 1 سال کی آدھی پیداوار دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ واپس، تم جنگ مت لڑو، تم ان سے الگ ہو جاؤ، ہم آدھی پیداوار تم کو دے دیں گے. معاہدہ لکھ لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کرنے کے لیے جو انصار کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، ان کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو ہم غطفان والوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں، ان کی فوج واپس چلی جائے گی، ہم مدینہ کی آدھی پیداوار ان کو دیں گے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں پھر تو ہم کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ بولیں، پھر تو آپ کو کرنا ہی ہے، یا یہ آپ کا اپنا خیال ہے آپ ہم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ کا حکم آ گیا کہ کرنا ہے ان کے ساتھ معاہدہ اور ان کو خراج دینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم کوئی کچھ نہیں بول سکتے. لیکن کہیں ایسا ہے کہ آپ ہم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں تم کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. تو سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جاہل تھے، ایمان سے ناشنا تھے، تب تو ہم نے کبھی ایک کھجور بھی ان کو خراج میں نہیں دی. آج جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تو ہم ان کو خراج دیں گے؟ اللہ کی قسم ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، یا تو مار دیں گے یا مر جائیں گے، لیکن ایک کھجور بھی ان کو ہم خراج میں نہیں دیں گے. آپ مت کریے یہ معاہدہ، ہم کو نہیں دینا ان کو خراج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو معاہدہ تھا اس کو پھاڑ دیا. اب اسی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ آئی کہ حضرت نعیم بن مسعود بنو ثقیف جو طائف کے قبیلہ تھا اس کے ایک صحابی تھے، وہ ایمان لے آئے. وہ ایمان لا چکے تھے لیکن ان کے ایمان کی خبر کسی کو نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے آ کر کے چپکے سے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے بتایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں پر میرے مسلمان ہونے کی خبر کسی کو نہیں. اچھا، بنو ثقیف کے لوگ بہت ڈپلومیٹک لوگ تھے، ڈپلومیسی میں ان کا بڑا، عرب میں قریش کے بعد سب سے زیادہ پاورفل ڈپلومیسی میں طائف کے قبیلے کے لوگ تھے. تو کہا کہ اللہ کے نبی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. تو اللہ نے فرمایا اب تم اکیلے کیا کر سکتے ہو، بس کسی طرح کوشش کرو کہ ان کی فوجوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، ان لوگوں کے آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں. تو نعیم بن مسعود نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی. اب یہ نعیم بن مسعود گئے پہلے بنو قریظہ کے پاس اور بنو قریظہ والوں کو چڑھایا، ان سے کہا کہ اچھا تم حملہ کرنے کی تیاری کر دو، سوچو تم نے یہاں سے حملہ کر دیا، وہاں سے اگر قریش والے اور جو یہود ہیں وہ حملہ نہ کریں تم کیا کر لو گے؟ تم اکیلے تو جیت نہیں سکتے مسلمانوں سے، تمہارے پاس کیا گارنٹی کہ تم یہاں سے حملہ کرو گے تو وہ لوگ بھی وہاں سے حملہ کریں گے کھائی پار کر کے. تو ایسا ڈائریکٹ حملہ مت کرو، سیکیورٹی کے طور پہ ان کے کچھ سرداروں کو اپنے پاس گروی رکھ لو کہ تم اپنے سرداروں کو ہمارے پاس دو، قیدی بنا کر کے ضمانت کے طور پہ تو ہم حملہ کریں گے، ورنہ تو وہ حملہ نہیں کریں گے اور تم یہاں سے پس جاؤ گے، اکیلے تو لڑ نہیں سکو گی مسلمانوں سے. اور نعیم بن مسعود کی یہ بات بنو قریظہ کو سمجھ میں بھی آئی کہ صحیح بات ہے، ہم حملہ کر دیں وہاں سے، تم حملہ نہ کرو تو ہم اکیلے کیا کر سکیں گے مسلمانوں کے خلاف. تو کہا تم ایسا کرو، یہود کے کچھ سرداروں کو اور قریش کی 40 لوگوں کو اپنے یہاں پر ضمانت کے طور پہ، سیکیورٹی کے طور پہ رکھ لو، جب بھی جنگ کرنے کے لیے وہ بولیں تم مطالبہ کرنا. اس کے بعد نعیم بن مسعود گئے قریش والوں کے پاس جو وہاں پہ جو یہودیوں کے قبائل تھے، اور قریش والوں سے کہا کہ میں بنو قریظہ والوں سے مل کے آ رہا ہوں، مجھ کو نہیں لگ رہا کہ وہ حملہ کریں گے، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گروی رکھنے کے لیے ضمانت کے طور پہ تمہارے کچھ لوگوں کو مانگیں گے اور محمد کے حوالے کر دیں گے اور اپنا بری ہو جائیں گے، اپنا بچ جائیں گے، وہ ان کی نیت میں حملہ کرنا نہیں ہے. اب یہ بات بھی ان لوگوں کو کلک ہوئی. جب قریش والوں نے کہا حملہ کرو تو بنو قریظہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں، پہلے اپنے کچھ سردار ہمارے پاس دو، سیکیورٹی کے طور پہ ہم ان کو بندی بنا کے رکھیں گے، اگر دو گے تو ہم حملہ کریں گے. جب یہ بات بنو قریظہ والوں نے کہی تو قریش والوں کو پھر کھٹکا کہ نعیم بن مسعود کی بات صحیح تھی، یہ حملہ نہیں کریں گے، یہ صرف ہمارے لوگوں کو لے کر محمد کے حوالے کر دیں گے.
انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے کسی کو بطور ضمانت. تو بنو قریظہ والوں کو لگا کہ لگتا ہے وہ جو نعیم بن مسعود نے کہا تو وہ بات ٹھیک تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی. 1 مہینے تک کے محاصرہ چلا, یہ چھوٹی جنگ نہیں تھی. 1 مہینے تک کے وہ وہاں پر رہے, یہاں تک کہ ایک رات بہت سخت سردی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ اپنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی کو لگا کہ آج کی رات کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے. یہ اتنی سرد ہواؤں میں, اتنی تیز ہواؤں میں یہ ان کی فوج وہاں پہ ٹکی نہیں رہ سکتی. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو آج کی رات میں جائے اور چپکے سے جا کر کے معلوم کر کے آئے کہ دشمن کے خیمے میں کیا حالات ہیں, لیکن چپ چاپ جائے گا واپس آ جائے گا, کسی کو چھیڑے گا نہیں. صحابی میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. یہ سخت سردی اندھیری رات, صحابہ بھی انسان تھے, اس طرح کے واقعات نہ ہو تو ہم جیسے بزدل لوگوں کے لیے تو کوئی وہی معاملہ نہ ہو. کوئی نہیں کھڑا ہوا, کوئی تیاری نہیں ہوا اتنی سخت سردی اور اندھیری رات میں اور دشمن کے خیمے میں جا کر کے حالات معلوم کر کے آنا ہے. پھر اللہ کے نبی حضرت حذیفہ سے, اللہ کے نبی کے رازدار تھے نا حضرت حذیفہ ابن الیمان, ان سے کہا حذیفہ تم جاؤ. تو حذیفہ نے کہا میری ہمت تو نہیں تھی پر اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا تو کرنا تھا. تو میں گیا, لیکن اللہ نے میرے لیے آسانی کی, مجھے ایسا لگا میں حمام میں چل رہا ہوں. اور اس کے بعد کھائی پار کر کے پہنچے تو دیکھا کہ قریش کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں. تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنی پیٹھ آگ کی طرف کر کے اپنی پیٹھ سیک رہا تھا. تو کہا کہ میرا دل تو یہ چاہا کہ خنجر نکال کر کے گھونپ دوں اس کی پیٹھ میں, بہت اچھا موقع میرے پاس تھا. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کہا تھا کہ کچھ نہیں کرنا ہے, بس چپ چاپ جاؤ, حالات معلوم کر کے واپس آ جاؤ, تو میں بچا رہا, میں نے کچھ نہیں کیا. یعنی یہ اطاعت تھی صحابہ کرام کی کہ میں پھر خاموش رہا. لیکن ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی باہر کا آدمی تو نہیں آ گیا ہے. تو ابو سفیان نے کہا ذرا معلوم کرو کوئی باہر کا آدمی تو نہیں ہمارے درمیان میں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا میں کون ہے, میں نے سب سے پوچھنا شروع کر دیا تم کون ہو تم کون ہو تم کون ہو. تو میری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ بنو قریظہ کے لوگ حملہ کریں گے اور ہم زیادہ دن یہاں پہ نہیں رہ سکتے, اناج ختم ہو رہا ہے, رسد کوئی کہیں سے پہنچنے والی نہیں ہے, تو ایسا کرتے ہیں آج رات کو ہی ہم لوگ یہاں سے نکل لیتے ہیں. تو تیز ہوائیں چل رہی تھی, اسی میں حضرت حذیفہ دوڑتے ہوئے آئے, اللہ کے نبی کو دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے مشکل ترین حالات میں, آپ ہر مشکل حالات میں دیکھیں گے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کان اذا حدبہ امر فلا, اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے, حضرت حذیفہ نے خوشخبری سنائی. جب صبح کا سورج نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھائی کے اس پار سارے خیمے الٹ دیے گئے ہیں, تیز ہوائیں چلی ہیں, اور اس کے بعد وہ ساری جو فوجیں آئی تھی 10,000 کی مقابلہ کرنے کے لیے وہ سب کی سب واپس جا چکی ہیں. اسی کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہو گیا. وہ ہوائیں, وہ صورتحال, یہ ساری سچویشن, اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا اعتماد ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کے راستے کھولتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ میں, صحابہ کرام واپس آئے, اللہ کے نبی غسل کر رہے تھے. حضرت جبرائیل آئے, کہا آپ لوگوں نے اپنی زرہیں اتار دی ہیں, ابھی تو فرشتوں نے اپنی زرہیں نہیں اتاری ہیں, ابھی تو بنو قریظہ کا حساب باقی ہے, انہوں نے جو بدہدی کی تھی ان سے ابھی حساب لینا باقی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جو ایمان پر قائم ہے عصر کی نماز نہیں پڑھے گا جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اور اس وقت وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ لوگ بنو قریظہ کے لیے نکلے, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو بعض صحابہ نے وہیں عصر کی نماز پڑھی, بعض نے کہا نہیں اللہ کے میں کہا تھا بنو قریظہ پہنچ کے عصر پڑھنا ہے تو ہم بنو قریظہ پہنچ کے عصر پڑھیں گے. وہاں پہنچے, بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا ایک لمبا, اور اس کے بعد یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ اوس کے لوگ جو تھے, انصار میں سے جو ایک قبیلہ تھا, وہ کیونکہ ہمارے حلیف تھے تو وہ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھیں گے, اور جیسے اس سے پہلے یہودی قبائل کو نکل جانے دیا گیا مدینہ سے, ہم کو بھی نکل جانے دیا جائے گا. تو حضرت سعد بن معاذ جو اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے, ان کو کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. حضرت سعد بن معاذ آئے, ان کو لایا گیا, زخمی حالت میں تھے وہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا جتنے بھی نوجوان جنگ کے لائق ہیں بنو قریظہ کے سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. اور اس طرح ان کے سارے جوانوں, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہود جن کو چھوڑ دیا گیا, باہر جانے دے دیا گیا امن کے ساتھ, انہوں نے کیا سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ, اور اتنے عین موقع پر انہوں نے غداری کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی تو پھر یہ تو مسلمانوں کا خاتمہ طے تھا. اس موقع پہ پھر وہ بنو قریظہ کی بھی جنگ ہوئی جس کی تفصیلات آتی ہے. تو یہ پوری داستان, اب یہ آپ نے واقعہ سن لیا, اب آپ آج انشاءاللہ لیلۃ القدر ہے نا, سورہ احزاب ترجمے کے ساتھ پڑھیے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی زبردست صورت ہے. اور وہ پھر اہل ایمان نے, اس میں کچھ 5-8 مسلمان شہید بھی ہوئے, مشرکین سے بھی تقریباً 10 لوگ مارے گئے. وہ ایمان کی طاقت, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, ایمان والوں نے جب فوجوں کو دیکھا کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اس کے رسول نے کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا.
جب مشکلات آئیں تو صحابہ کرام ڈر نہیں گئے، انہوں نے کہا مشکل تو آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ آسانی ایمان لاؤ گے تو اللہ آزمائے گا، آزمائش آ گئی۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو، جان دے دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ حضرت سعد بن معاذ اسی جنگ میں وفات پائی انہوں نے، اور جب وفات پائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اتنا بڑا مقام تھا ان کا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کسی نے تو اپنی باری پوری کر کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں موت کا۔ صحابہ کرام جنگ میں موت کا انتظار کرتے تھے، صحابہ آ کے اللہ کے نبی سے کہتے تھے اللہ کے نبی اس بار جنگ لڑنے جا رہے ہیں، دعا کری کہ شہادت کی موت مل جائے، وہ شوق تھا شہادت کا۔ ایسے ہی نہیں اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا ہے، اس اسلام کی عمارت کی جڑ میں صحابہ کا خون ہے۔ آپ سوچیں وہ کتنا بدبخت اور شقی آدمی ہے جو ایسے صحابہ پہ لعن طعن کرے، کیسے کسی کی زبان سے ان صحابہ کے بارے میں کوئی برا لفظ بھی نکل سکتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر کے اسلام کی عمارت کھڑی کی ہے۔ کتنا بڑا احسان اس امت پر ان صحابہ کا ہے۔ اور پھر وہ منافقین کا جو کردار تھا وہ بھی واضح ہو گیا۔ بہرحال سورہ احزاب تو بڑی پیاری صورت ہے، اس میں کیونکہ میں نے بتایا مدنی صورت ہے تو اس میں بہت سارے اہم ترین احکام بیان ہوئے۔ ایک حکم بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حکم اس میں بہت اہم بیان ہوا ہے منہ بولے بیٹے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو غیر اسلامی رواج پائے جاتے تھے اس میں سے ایک رواج تھا کسی کو منہ بولا بیٹا جب کوئی بنا لیتا تھا تو وہ سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا، اس کا جو ہے باپ کا نام تبدیل کر کے جو اس کا منہ بولا باپ ہوتا تھا اس کا نام لگا دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، حتیٰ کہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ جب کسی کو منہ بولا بیٹا کوئی بنا لیتا تھا تو وہ سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا، سارے رشتے سگے بیٹوں کی طرح ہو جاتے تھے۔ اس کے جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے رشتہ حرام ہے، اس کی بیوی سے بھی رشتہ حرام ہو جاتا تھا، وراثت میں اس کو حصہ ملتا تھا، ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو زید بن حارثہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ پہلے تو اسلام نے منہ بولا بیٹا بنانے کے وہ جو ایک رواج تھا اس کو ختم کیا۔ زبان سے کسی کو اپنا بیٹا بول دینے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا، اور کسی کی ولدیت تبدیل کرنا گناہ کبیرہ ہے، لعنت آئی ہے۔ یعنی کوئی آپ کسی بچے کو گود لینا چاہے آپ گود لے سکتے ہیں، گود لینا منع نہیں ہے، لیکن جو ہمارے یہاں پہ بعض مرتبہ گود لے کر کے اس کے باپ کا نام ہٹا کر کے اپنا نام دے دیتے ہیں لوگ، یہ حرام ہے شریعت کے اندر، گناہ کبیرہ ہے۔ جو اس کا باپ ہے وہی اس کا باپ رہے گا، اس کا باپ تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی باپ تبدیل کرے گا گنہگار ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تو یہ شریعت میں حکم نازل ہوا کہ اب کوئی منہ بولا بیٹا کسی کا نہیں ہوگا، کسی کو آپ کسی کے باپ کا نام تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ کی تھی، حضرت زینب کے ساتھ۔ تو حضرت زینب اور حضرت زید کا رشتہ آپس میں چلا نہیں، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کر لیں، لیکن عرب کے رواج کے حساب سے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، بہو تھی وہ، اور وہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے بہو، وہ سگی بہو کی طرح مانی جاتی تھی، اس سے شادی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ، یہ رواج، یہ رسم ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی رسم ختم کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسول خود پہلے آگے بڑھ کر کے اس کو ختم کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی شادی آسمانوں کے اوپر کرائی، خود ان کے نکاح میں دیا۔ وزوجناک، حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے کرائی، میری شادی تو اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر کرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زینب کو نکاح میں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یوں حضرت زینب کی شادی ہوئی۔ اور پھر منافقین نے اس کے خلاف بھی بہت پروپیگنڈا کیا، بلکہ بعض روایتوں میں غالباً صحیح روایتیں ہیں کہ حضرت عائشہ وغیرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آیت چھپا سکتے قرآن مجید کی، اللہ کے نبی اختیار میں ہوتا تو یہ آیتیں چھپا دیتے۔ یہ جو حضرت زینب سے نکاح کی ہوئی، اللہ کے نبی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تخشى الناس، ہاں آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ حق یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ایک سماج میں کوئی رواج بن جاتا ہے نا تو پھر کتنا خوف ہوتا ہے اس کے خلاف جانے سے، گرچہ اللہ نے حلال کی ہو۔ پھر دوسری شادی کی مثال دیکھ لیں، ہاں سماج نے کیونکہ حرام کیا ہوا ہے تو اللہ نے حلال کیا، لیکن آدمی کتنا ڈرتا ہے۔ تو وہ ایک رواج بن چکا تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، تو ہمت بہت اس کے لیے، جو سماج کی رسمیں ہوتی ہیں اگرچہ وہ حلال بھی ہوں ان کو توڑنے کے لیے بڑی طاقت درکار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھبرائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی۔ تو وہ ایک اس کا ذکر آیا، ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اور پردے کا حکم سورہ احزاب کے اندر آیا ہے۔ تو بہرحال سورہ احزاب چھوٹی سی صورت ہے، بہت اہم اس کے اندر مضامین ہے۔ آج اگر آپ کو رات میں موقع ملے تو تلاوت بھی کریے اس کا، اور ترجمہ پڑھیے، مختصر تفسیر پڑھیے۔ تو مدنی صورتوں سے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں جو دوسری قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ اس میں احکام ہوتے ہیں، بہت سارے قوانین ہوتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی دعوت کی بنیاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.